بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ حضرت ابو سفیان بن حرب صحابی رسول تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ 8 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو گو اسے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا تھا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئی۔ اس وقت وہ مشرکین اور جبابرہ قریش جنہوں نے آپ کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرائے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مر زہران میں قیام فرمایا۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مر زہران کا میدان رات کی تاریک میں روشنی کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہاں عرفہ کی جیسے روشنی کیسے ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا، بنی عمرو آگ روشن کیے ہیں۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے، گو قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے، اور ان میں ان کے آجا و اقربا بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جو جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لے۔ اتفاق سے حضرت عباس اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس نے اس کو پکارا۔ اس نے آواز پہچان کر کہا، ابو الفضل۔ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا، میرے ماں باپ فدا ہو، تم یہاں کہاں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے سراسیمہ ہو کر کہا، پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں عفو تقصیر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے تو چلے، مگر وہ اشتہار مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خوار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مجید بھی راج پاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ حضرت عباس لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہ حضرت عمر کی فرودگاہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش گجب میں بےتاب ہو کر چلائے، اے دشمنان خدا! خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد پیمانے اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد و پیمانے کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان کا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر برابر ابو سفیان کے قتل پر مصر تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا، عباس، خدا کی قسم، مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلا دو، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ کی تحقیر و تجلیل اور جان لینے تک کوئی تعمیل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو
तरह तरह की अजियत दी थी। इस्लाम के इस्तेसाल में कोई दकीका उठा न रखा था। बेकसो नाचार और बेहामियों मददगार बारगाह रिसालत में हाजिर था और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अफ़्व करम के अलावा दुनिया में इसके लिए कोई जाए पनाह न थी। बारगाह रिसालत से इस संगीन मुजरिम के लिए कत्ल की सजा नहीं तजवीज होती, कैद खाने की चार दीवारी में बंद नहीं किया जाता, जिला वतन का हुक्म नहीं मिलता, बल्कि वमा अरसलना का इल्ला रहमत आलमीन की अमली तफसीर होती है। फरमाते हैं अबू सुफियान, अफसोस का मकाम है, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि खुदा की वहदानियत का इकरार करो। इस सवाल पर वो जबान जो मालूम नहीं कितनी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर तीर लगा चुकी थी, यूँ गोया होती है, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, आप कितने बड़े शरीफ और कितने बड़े सिला रहमी करने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर खुदा के सिवा कोई और माबूद होता तो आज मेरे काम न आता। फिर इरशाद होता है, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत काबिले अफसोस है, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम मुझे खुदा का रसूल मानो? अब भी एतराफ़े रिसालत की इजाज़त नहीं देती? जवाब मिलता है, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, आप किस कदर हलीम, किस कदर शरीफ और किस कदर सिला रहमी करने वाले हैं। खुदा की कसम, अभी तक मुझको इसमें शक है। हजरत अब्बास ये जाहिलीमियत सुनकर डांटते हैं, अबू सुफियान, इससे पहले कि सर तन से जुदा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लो। हजरत अब्बास की डांट पर अबू सुफियान कलमा तौहीद पढ़ते हैं और वो सरकस जो जाहिली रौनक से खुदा के सामने भी न झुकते थे, आस्ताने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खम हो जाता है। ये वाक़या बुखारी में है लेकिन निहायत मुख्तसर है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अबू सुफियान की जान बख्शी का ऐलान फरमाते हैं, बल्कि उनके इस घर को जिसमें 12 मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो चुकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मशवरे हो चुके थे, मन दखलादार अबी सुफियान हुआ मन की ऐलान करम से बैतुल अमन करार देते हैं। कबूल इस्लाम के बाद जब हज़रत अब्बास उनको लेकर लौटने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दो, ये अफवाज इलाही का जलाल और मुसलमानों की शौकत और अजमत का तमाशा अपनी आंखों से देख ले। इस इरशाद पर हज़रत अब्बास ने उन्हें ले जाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरियाए इस्लाम में तलातुम पैदा हुआ, हर कबीले के परचम गुजरने लगे। पहले गफ्फार का परचम नजर आया, फिर ज़हीन, नदीम और सलीम दीगर हथियारों में डूबे तकबीर के नारे लगाते हुए गुजरे। सबसे आखिर में अंसार का कबीला इस शान से परचम लहराता हुआ निकला कि अबू सुफियान मुतहय्यर हो गए और पूछा, ये परचम किसका है? हजरत अब्बास ने नाम बताया। दफातन सरदार फौज हजरत साद बिन उबादा हाथ में अलम लिए हुए बराबर से गुजरे। अबू सुफियान को देखकर पुकार उठे, आज घमसान का दिन है, आज काबा हलाल कर दिया जाएगा। अबू सुफियान घबरा गए और हजरत अब्बास से कहा, आज मेरी हिफाजत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। सबसे आखिर में कोकबा रिसालत नमूद हुआ। हजरत जुबैर बिन अव्वाम के हाथों में अलम था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के करीब से गुजरे और जमाले मुबारक पर उनकी नज़र पड़ी तो बा आवाज़ बुलंद पुकार कर कहा, आपको मालूम है अभी साद बिन उबादा क्या कह गए हैं? पूछा क्या कहा? पूछा क्या कहा? अबू सुफियान ने बताया। इरशाद फरमाया, गलत है, आज काबा की अजमत का दिन है, आज इस पर गिलाफ चढ़ाया जाएगा। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था, आज कुछ होने वाला है। वो बड़बड़ाया, नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान चौंका। कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं जरा घूम कर आता हूँ। वो ये कहकर घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में से घूमते घूमते वो उसकी हद तक पहुँच गया था। अचानक उसकी नज़र शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी। हजारों मशालें रोशन थी, लोगों की चहल पहल उनकी रोशनी में नजर आ रही थी और भिनभिनाहट की आवाज़ थी, जैसे सैकड़ों लोग धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे हो। इसका दिल धक्सा रह गया था। उसने फैसला किया कि करीब जाकर देखूंगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही चुका था कि मक्का के लोग तो गाफिलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता हुआ
لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ یہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے دار نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی، یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہے، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندا نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہو تیگ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رسالت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر، خیمے مینارہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کے دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ عمر ابن خطاب آنکھوں میں گیز لیے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتا۔ اتنے میں پہرے دار نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشتے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لب ہائے رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم واہ ہوئے، اور اصحاب رضی اللہ عنہما نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کی فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گئے۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ ابو بکر ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔ عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ علی بن ابی طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحابہ کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں ضلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن اجلی کا خاتمہ ہی کر ڈالوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر۔ رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا، بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ
تم آزاد ہو، صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ ہوگا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی جا رہی تھی، اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو، اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکس سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر ہے، جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان کہ جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کے حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایت مل چکی تھی، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باج پرسی نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی اراضی اور جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائے گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم اور تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر تلوار چلائے، لوگ جوگ در جوگ اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ یہ ہوا کرتا تھا، یہ تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، ہمیں دین کا پیروکار بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔